واہ واہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 13 ربیع الاول کو لاہور میں طاہر القادری، ذرا محبت فرمائیے گا اور بڑی غور سے سنیے گا بات، اس کی کتاب کی رونمائی ہوئی موسوعۃ القادریہ فی علوم حدیثیہ، 60 جلدوں میں اس نے کتاب لکھی ہے، جس کا مقدمہ 8 جلدوں میں ابھی اس نے سامنے لا کے رکھا لوگوں کے سامنے، اور پاکستان بھر سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث علماء، یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے، ٹی وی پہ بھی آئی موجود ہے، اور نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی بڑی پرسنالٹیز، مصر سے لوگ آئے، طارق جمیل طلاق کے بعد پہلا خطیب تھا، پھر بڑے خطیب آتے رہے۔ میں آپ کے خدمت، مجھے درد ہوا، مجھے تکلیف ہوئی، شیعوں کی طرف سے انہوں نے مجھے دعوت دی ہوئی تھی، جائیے گا نکال لیجئے گا، سوشل میڈیا میں گفتگو میری بھی موجود ہے، دوسروں کو بھی موجود ہے۔ اب وہ لگے ہیں صبح سے گفتگو کرنے ہوئے، قبلہ صاحب جی بسم اللہ، صبح سے گفتگو لگے ہوئے ہیں کرنے لگے کہ حدیث پہ کتنا کام کیا ہے، کتنا کام کیا ہے، کس کس نے کیا ہے، کس کس نے کیا ہے، کس کس نے، توجہ ہے میری طرف؟ ذرا محبت ہو رہا ہے کہ آج شاید وہ آپ انداز نہ دیکھ سکے، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ حقیقت کی طرح متوجہ ہوں۔ صبح سے لگے جو مقرر آ رہا ہے، جو مقرر آ رہا ہے، اینڈ کر رہا ہے طاہر القادری پر۔ ٹھیک ہے، کام بڑا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور واقعی قرآن اور حدیث پہ کام ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک، میں نے وہاں تقریر میں کہا، ہمارے نزدیک جس طرح قرآن اپنی حجیت رکھتا ہے، حدیث رسول بھی اسی طرح حجیت رکھتا ہے۔ جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی ہمارے نزدیک وہی حجت ہے، دونوں کی حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح قرآن پہ کام کی ضرورت ہے، اسی طرح حدیث پہ، توجہ ہے میری طرف، حدیث پہ بھی کام کی ضرورت، محبت فرمائیے گا۔ وہ ہر مقرر آ رہا ہے، ہر مقرر آ رہا ہے، شروع کر رہا ہے بات، فلاں نے خدمت کی، فلاں نے خدمت کی، فلاں نے خدمت کی، اور اتنی کتابیں، اتنی کتابیں، اتنی کتابیں، اور اینڈ طاہر القادری صاحب۔ اب جب میری باری آئی تو میں نے وہاں بات کی، اور ڈنکے کی جوڑ پہ میں نے کہا سوشل میڈیا پہ وہ میری گفتگو موجود ہے، کہیں یہ نہ سمجھے گا کہ جب میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں میں وہاں کی، اور ان کے بڑے بڑے مصر کے بھی علماء آئے ہوئے تھے۔ جب 10 منٹ ان کا ٹائم تھا، مجھے دیا گیا، مجھے بھی دیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے ان کی محنت کو بھی سراہا کہ جو انہوں نے محنت کی ہے۔ میں نے وہاں جملہ کہا، اور جو آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا، وہاں کسی ایک نے بھی شیعہ مکتب کی جو خدمت علوم حدیث میں ہے وہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ شیعہ مذہب ہے یا نہیں؟ شیعہ مکتب ہے یا نہیں؟ ان میں سے کسی ایک نے بھی علوم حدیث میں جو خدمات علماء کی ہیں، انہوں نے جو بیان کیا، ان میں کسی بھی ایک شیعہ عالم دین کا ذکر نہیں کیا۔ اور میں نے انہیں بارے میں نے کہا کہ یہ مناظرہ نہیں ہے کہ میں مناظرہ سے بات کروں، اور مجھے اس سے محبت بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یا تو آپ نے یہ جو بات نہیں کی شیعہ مذہب کے حوالے سے، دو حال سے بات خالی نہیں، یا تو آپ ہمارے مذہب اور مکتب سے جاہل ہیں، آپ کو ہمارے مذہب اور مکتب کا علم ہی نہیں ہے، یا پھر آپ تعصب اور بغض اور کینہ کی وجہ سے بات آپ بالکل ان کے درمیان کھڑے ہو کے بات کی۔ میں نے کہا یا تو آپ کے پاس علم نہیں ہے جہالت کی بنا پر،
اور میں نہیں سمجھتا عام آدمی تو ہو سکتا ہے، اگر مجھے آپ کے مذہب کی خبر ہو سکتی ہے تو آپ کو کیسے ہمارے مذہب کی خبر نہیں ہو سکتی؟ جبکہ آپ کے مذاہب اربع، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، میں نے وہاں کہا جبکہ آپ کے مذاہب اربع کی بنیاد میں مذہب اہل بیت اور فقہ جعفری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علامہ محمد حسین نجفی صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے صلوات۔ میں نے کہا کہ آپ کے مذاہب اربع کی بنیاد میں مذہب جعفری موجود ہے۔ جی جی بسم اللہ۔ امام ابو حنیفہ کے لیے کیا کہو گے؟ امام مالک کے لیے کیا کہو گے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا جس نے کہا لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر وہ 2 سال جو امام صادق آل محمد کے سامنے میں بیٹھا اگر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں نے کہا یہ مذہب تشیع تھا۔ اچھا اتفاقاً ایک بات قبلہ صاحب ان کے منہ سے نکلی کہ 250 سال کا وقفہ ہے پیغمبر کے درمیان اور علوم حدیث پہ لکھے جانے کے حوالے سے 250 سال کا، یہ وہ اقرار کر چکے تھے ان کے مقرر بھی۔ ان کے بعد ہمارے فلانے نے یہ کام کیا ایک شیعہ لے۔ میں نے کہا پہلے تو سنو، آپ کے نزدیک 250 سال کا فرق ہے جو آپ نے اقرار کیا ہے، لیکن یاد رکھو مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت، ہمارا مذہب شیعہ وہ ہے 250 سال تو کیا پیغمبر کے بعد ایک لمحے کا بھی فاصلہ ہمارا پیغمبر کے بعد سے۔ کو بات سمجھ آ رہی؟ ہمارے ہم فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے یہاں 250 سال کا فاصلہ ہے، ہمارے یہاں 250 سال کا فاصلہ نہیں، ہمارا تو ایک لمحے کا بھی فاصلہ ہے۔ اور ہم اسی طرح حدیث سے فیضاب ہوتے آ رہے ہیں اور اب تک ہوتے آ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں اسی وقت سے یہ کتابیں بھی شروع ہیں۔ پھر میں نے لکھا امام محمد، ان کے سامنے ذکر کیا امام محمد باقر کی زندگی کے حالات، امام جعفر صادق کی زندگی کے حالات، اور آپ کی زندگی میں جو 400 کتابیں لکھی گئیں۔ پھر میں نے کہا ہمیں آپ کی کتابوں کا پتہ ہے، آپ کو ہماری کتابوں کا نہیں پتہ۔ ہماری کتابیں کیا ہماری کتابیں حدیث پہ نہیں ہیں، کافی نہیں ہیں؟ میں نے پھر ایک بتائی، میں نے کہا اصول کافی دیکھو، فروع کافی دیکھو، روضہ کافی دیکھو، شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھو، آپ کی سیاستہ کی حدیث ایک طرف جمع کر لو اور اس اکیلی کتاب کی حدیث ایک طرف جمع کر لو۔ اس کے بعد شیخ الطائفہ کی تہذیب ہے 10 جلدوں میں، اس کے بعد آپ کی استبصار ہے، پھر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ملا جات الفقی ہے، پھر ان کے بعد کی کتابیں ہیں، پہلے کی کتابیں میں نے کچھ گن کے، کچھ ظاہر ساری تو نہیں 10 منٹ میں نے کہا یہ کتابیں ہیں اور ہماری کتابیں موجود ہیں۔ میں نے کہا پھر شیعوں کی یہ خدمت ہے، شیعوں کی یہ خدمت ہے کہ آپ اپنی کتابوں میں دیکھو، آپ کی سیاستہ میں اس وقت بھی 16,000 احادیث، 6 کتابوں میں 16,000 احادیث شیعہ راویوں کی ہے۔ آپ کی سیاستہ میں موجود ہے، اور باقی سیاہ جو آپ کی جمع ہے ان میں دیکھ لو تو وہ تو کئی 60-70 ہزار تک بات پہنچ جاتی ہے۔
تو پھر کیا نکال دو گے؟ جو آپ کی کتاب میں راوی ہیں، جو حدیث آپ بیان کر رہے ہو، جو شیعہ راوی ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے کام کیا تو آپ نے ان سے روایات حاصل کی ہیں۔ تو پھر کیسے کہتے ہو کہ شیعوں کا ذکر ہی کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں آپ کی کتابوں کا پتہ ہے، ہم آپ کی کتابوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ علماء ہماری کتابوں سے بھی جاہل ہوں۔ میں آپ کو جاہل نہیں سمجھتا، مگر پھر تعصب اور بغض اور اناد کو تو نہ اتنا رکھے، شیعوں کی خدمات بھی سامنے رکھے۔ اور پھر میں نے ذکر کرتے کرتے جیسے وہ اینڈ کرتے تھے طاہر القادری پر، میں نے شیخ یعقوب کلینی سے اور ان سے پہلے سلیم بن کیس کی کتاب حیضہ سے لے کے میں نے اینڈ کیا، میں نے کہا آؤ پاکستان میں اب بھی ہماری بہت بڑی کتاب وسائل الشیعہ کا اردو ترجمہ شیخ محمد حسین نجفی کا اردو زبان میں موجود ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کریں کیا کریں۔ صلی اللہ یا شاید میں سمجھا نہیں سکا، شاید آپ نے غور نہیں کیا۔ خدا کی قسم جہاں ان کی جب میں گفتگویں سن رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ شیعہ مذہب کی کوئی خدمت نہیں، ایسے لوگ محسوس، میں اگر کر رہا ہوں تو پھر دوسرے لوگ بھی تو محسوس کر رہے ہیں، وہ ایسے بیان کر رہے تھے۔ لیکن اگر قبلہ صاحب کی اردو زبان میں یہ خدمت نہ ہوتی تو میں آج وہاں اردو کے حوالے سے سر اٹھا کے بات نہ کرتا۔ 20 جلدیں وسائل الشیعہ کی حدیث کی بڑی کتاب، کوئی چھوٹی کتاب نہیں۔ یہ تو ہماری قوم کی ستم ظریفی ہے یا کمزوری ہے، ہمیں کتابوں سے پیار ہی نہیں، ہمیں کتابوں سے محبت ہی نہیں۔ اسی ڈر سے لوگ کتابوں کا ترجمہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا کہ کوئی خریدے گا نہیں، کوئی پڑھے گا نہیں، لیکن یہ حوصلہ ہے شیخ محمد حسین نجفی کا، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، خریدے یا نہ خریدے، 20 جلدوں کی کتاب کا ترجمہ میں کروں گا۔ اگر نہ کیا ہوتا تو میں اردو زبان کا حوالہ کبھی نہ دے سکتا، میں عربی کا تو دیتا، فارسی کا تو دیتا، لیکن اردو کا حوالہ یہ کس نے سر فخر سے بلند کیا اس قوم کا، اور سر جھک گئے ان لوگوں کے بعد جب میں نے یہ بات کی۔ میں نے کہا 20 جلدوں کی کتاب ہماری یہاں موجود ہے اور اردو زبان میں موجود ہے وسائل الشیعہ، جاؤ ان کی حدیث دیکھو۔ آپ سمجھتے ہو کہ حدیث کی خدمت شاید ایسے بیان کر رہے جیسے شیعوں کی طرف سے کوئی خدمت ہے ہی نہیں۔ رجال پہ ہمارے لوگوں نے خدمت کی، رجال نجاشی، رجال کشی، رجال حلی اور پھر رجال خوئی۔ میں نے کہا پڑھو ہماری عربی میں رجال خوئی 20 جلدوں میں علامہ آیت اللہ العظمی آغا خوئی جو اس دور کے مجدد تھے اور مرجع بزرگوار تھے۔ آغا خوئی علماء جانتے ہیں، بزرگان جانتے ہیں کہ 20 جلدوں میں رجال خوئی۔ اگر علماء کی خدمت نہ ہوتی تو آج ہم سر اٹھا کے ان کے درمیان باتیں نہ کرتے۔ انہوں نے جب رجال کی باتوں کی کہ رجال کی کتابیں، حدیث کی کتابیں ہمارے عمل میں نے وہاں پیش کی کہ رجال خوئی لے لو، رجال نجاشی لے لو، رجال کشی لے لو، رجال ہلی لے لو، اور بھی رجال کی کتابیں بڑی ہیں۔ الحمدللہ یہ بات تب ہو سکی جب ہمارے علماء کی خدمات تھی۔ کاش ہماری قوم اپنے صحیح ٹریک پر آ جائے، صحیح ہدف پر آ جائے اور قبلہ صاحب کی ہی کتابیں اردو کتابوں کو عربی اور انگلش میں لے جائیں تو پھر شاید میں آپ کو نہ رہیں گے اس وقت، لیکن آپ کی ہماری اولادیں دیکھیں گی کہ جب عرب و عجم فخر کرے گا سماعت و شیخ محمد حسین نجفی کوئی شخصیت تشیع میں گزری ہے۔ ماشاءاللہ اکبر۔
یارو کم از کم اپنوں کا ذکر کرنا بھی، ان کی تجلیل کرنا بھی سیکھو، ان کی عزت کرنا بھی سیکھو، ان کے مقام کا اقرار بھی سیکھو۔ ایک ایسے بزرگوار شخصیت اب ڈھونڈو گے بھی تو نہیں ملے گی، اب تلاش کرتے پھرو گے۔ کاش ان کی زندگی سے وہ استفادہ کیا ہوتا۔ اس شخص نے اپنی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی، اس نے اپنے فریضے میں کوئی کمی نہیں کی، اس نے اپنی ذمہ داری میں کوئی کمی نہیں کی، بدرجہ عدم اپنی ذمہ داری اور فریضے کو نبھایا۔ ہاں اگر کمی ہے تو میں اقرار کرتا ہوں کہ بلا صاحب ہماری طرف سے کمی ہے۔ اور ان ابا اور قبا اور ان اماموں کا بھی ایک قصور ہے کہ آپ نے بھی حق ادا نہیں کیا۔ اصلاح اور رسوم کیا لکھ دی؟ آج جس شخص کی خدمت میں آپ اپنے مدارس چلا رہے ہو، آپ کی مجلسیں چل چکی، آپ کے مدرسے چل چکے، آج اس آزادی سے پھر رہے ہو اور ابا قبا امامے پہن کے، اور آپ کو جو عزت مل رہی ہے یہ صلہ ہے قبلہ صاحب کی خدمت کا۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں ذکر کرتے؟ یہ ہے کہ قبلہ صاحب نے کوئی پارٹی نہیں بنائی، قبلہ صاحب نے کوئی گروپ نہیں بنایا۔ یہ تو لوگوں کا ہے نا، جو قبلہ صاحب کا ہے تو ڈھکو پارٹی، وہ تو علیحدہ بات ہے۔ اگلے دن میں کچھ ایک دوست طالب علم ملا مولانا، وہ کہنے لگے جی میں قافلے میں جا رہا تھا تو ظاہر ہے اس وقت تو وہ ایک دوسرے سے کچھ لوگ کہنے لگے اے ڈھکو اے ڈھکو اے ڈھکو ہے۔ کہتے میں نے پوچھا بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا میں ڈھکو ہوں، کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی تمہارے محراب سے پتہ، تمہارے وہ کہتے ہیں نا ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ ہاں جی، شرابی دوستوں کا شرابی اسے بو آئے گی، لیکن جو جن کو ڈھکو والا کہا جاتا ہے کبھی ان کی خوشبو سے بھی واقف ہو، اس بو سے بھی واقف ہو۔ قبلہ صاحب نے خود مجھے منظر علیہ سنایا دستے میں کہ لندن میں یورپ میں کہ ایک شخص نے مجھے فون کیا، قبلہ صاحب میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، میں آپ سے ملا نہیں ہے، آپ نے مجھے نہیں جانتے، میں نے آپ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، میں نے آج تک آپ کی کوئی تقریر نہیں سنی، لیکن مجھے ڈھکو کہتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا تھا مجھے کیوں ڈھکو؟ قبلہ صاحب نے کہا عزیز تو کوئی نماز پڑھتا ہوگا؟ اس نے کہا جی میں پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوگا عزیز؟ کہا میں رکھتا ہوں۔ تو نے کوئی داڑھی بھی عزیز رکھی ہوگی؟ کہا میں داڑھی بھی رکھی۔ تو کوئی خوبصورت زکوٰۃ کا بھی پابند ہے عزیز؟ اس نے کہا جی میں پابند ہوں۔ کہا پھر ڈھکو نہ کہے تو کیا کہے؟ بھائی اور لوگوں سے بھی سوال ہوئے ہیں، اور لوگوں نے بھی کیے ہوں گے اپنے اپنے جگہ پہ، ہمارے یہاں ادھر ہی سوال ہوا۔ قبلہ صاحب یہ جو مذاکرہ آپ شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوئی کہ کوئی ایسا سوال آپ کے سامنے نہیں آیا کہ جس سے آپ کو پریشانی ہو؟ مجھے کہتے ہیں عزیز اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، کل کا پتہ نہیں، اگلے لمحے کا نہیں پتہ، کوئی ایسا سوال آ جائے جس کو میں جواب نہ دے سکوں، لیکن اللہ کا شکر ہے اب تک یار ایسی شخصیت مل سکتی، تم نے قدر نہیں کی، تم نے اس ہیرو کو پہچانا نہیں۔